یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم نبی کی جنہیں اللہ نے بے پناہ حکمت، بادشاہت اور معجزات عطا کیے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم سلطنت اور حکمت عطا کی تھی، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ بچپن سے ہی ذہانت اور حکمت میں نمایاں تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے انہیں پرندوں، جانوروں، جنات، ہواؤں اور دیگر مخلوقات کی بولی سمجھنے اور ان پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی دانشمندی اور عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے پر دعویٰ کر رہی تھیں، دونوں کا کہنا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا کہ بچے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کو اس کا آدھا حصہ دے دیا جائے۔ اس پر ایک عورت چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے مگر اسے نہ کاٹا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہی بچی کی اصل ماں ہے اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقتیں عطا کیں جو کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئیں۔ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں اور وہ ایک دن کی مسافت مہینوں میں طے کر سکتے تھے۔ جنات اور شیاطین ان کے تابع تھے جو ان کے لیے مختلف کام انجام دیتے تھے، جیسے عجیب و غریب عمارتیں بنانا، سمندروں سے موتی اور دیگر قیمتی چیزیں نکالنا اور دیگر مشکل کام سر انجام دینا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ چیونٹیوں سے بات کرنے کا بیان ہوا ہے۔ ایک دن وہ اپنی فوج کے ساتھ سفر پر تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو کہتے سنا، اے چونٹو، اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایسی نعمت عطا کی گئی۔ اسی طرح ان کے دربار میں ایک عاداد نامی پرندہ بھی تھا جو خبریں لاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ غیر حاضر تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری پر ناراضگی ظاہر کی، لیکن جب ہدہد واپس آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا، بلقیس اور اس کی قوم کی خبر دی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ جب ملکہ سبا نے خط پڑھا تو اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جنگ کی تجویز دی، مگر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت کو دیکھ کر انہیں تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو ٹھکرا دیا اور واضح کیا کہ اللہ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی درباریوں سے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت اس کے محل سے پہلے ان کے دربار میں حاضر کر دیا جائے۔ ایک جن نے کہا کہ وہ اسے لمحوں میں لے آئے گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برخیا نے اللہ کا نام لے کر ایک پلک جھپکنے میں تخت ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب ملکہ سبا دربار میں پہنچی تو اپنا تخت پہچان کر حیران رہ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قدرت کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ جنات اور انسانوں نے مل کر اس عظیم الشان عمارت کو تعمیر کیا جو تاریخ میں بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو بھی ایک عجیب راز میں رکھا۔ جب وہ عبادت میں مشغول تھے تو ایک عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات مسلسل کام کر رہے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جب ان کا عصا دیمک کے کھا جانے سے ٹوٹا تو ان کی لاش گر گئی اور تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کب کے وفات پا چکے تھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمت، عدل، انصاف اور اللہ پر کامل ایمان انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ ان کی بادشاہت، معجزات اور ان کے فیصلے قیامت تک ایک مثال رہیں گے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دے، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کی اور شکر گزاری کی۔